السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نیو قسط میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں، اور انہوں نے کیسے جرأت اور بہادری سے مسلمانوں کو کئی فتوحات دلوائی تھیں۔ تو جن دوستوں نے ہماری وہ قسط نہیں دیکھی تو ابھی جائیں اور وہ قسط لازمی دیکھیں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ترغت غازی کون ہیں اور کیسے انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی جنگوں میں گزاری۔ تو جن دوستوں نے ہماری رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی باقی اقساط نہیں دیکھی تو وہ ابھی چینل پر جائیں اور اس سیریز کی باقی اقساط کو بھی دیکھیں، جس میں آپ کو اسلام کی عظیم ہستیوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ میں سردار ترغت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، اور ان کے خاندان اور بیوی بچوں اور ان کے ماں باپ کے حوالے سے کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہیں۔ ترغت الب سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے دوست اور وفادار ساتھی تھے، اور بہت ساری مہمات اور جنگوں میں انہوں نے ارطغرل غازی کے شانہ بشانہ جنگیں لڑیں اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ارطغرل غازی کی وفات تک وفاداری کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور ثابت قدم رہے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد بھی ترغت ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ رہے اور بہت ساری فتوحات اور مہمات میں عثمان غازی کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھائے اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے اگلے 600 سال یورپ اور دنیا کے دوسرے خطوں پر شاندار حکومت کی۔ عثمان غازی نے ترغت کی بہادری اور خدمات کو دیکھتے ہوئے 1299 میں ترغت کو ایناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور ترغت نے کامیابی اور بہادری کے ساتھ اس مہم کو سر انجام دیا اور ایناگول کو فتح کر لیا۔ ایناگول کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے ترغت کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اعزاز کے طور پر ترغت کو ایناگول کا سردار بنا دیا۔ ایناگول کی سرداری ملنے کے بعد بھی ترغت الب نے عثمان غازی کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مہمات میں عثمان غازی کا بھرپور طریقے سے ساتھ نبھایا، چاہے وہ بازنطینیوں سے جنگیں ہوں یا پھر منگولوں کے بعد ایک حملے ہوں، لیکن ترغت الب ہمیشہ عثمان غازی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ترغت الب کی شادی اور بچوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ترغت الب نے ایک بازنطینی عیسائی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ترغت الب نے ایناگول قلعے کے علاوہ بھی بہت سے شہروں کی فتح میں عثمان غازی کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ ایناگول قلعے کا سردار بننے کے بعد ترغت الب نے 36 سال تک اس قلعے پر حکومت کی۔ ترغت الب نے لمبی عمر پائی اور 125 سال کی عمر میں 1334 میں ایک جنگ میں شہادت پائی، اور کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کو ایناگول میں دفن کیا گیا، اور ان کی ایک علامتی قبر ارطغرل غازی کے مزار پر بھی موجود ہے۔ ترغت الب وفاداری کا وہ عظیم باب ہیں جنہوں نے اپنی وفاداری کا آغاز اپنے دوست ارطغرل غازی سے شروع کیا اور آخری دم تک ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر بھی وفاداری نبھائی، اور شہادت کا جام پی کر سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا۔ ارطغرل غازی اور اس جیسے دوسرے ڈراموں سے مسلمان اپنی شاندار تاریخ سے روشناس ہوئے ہیں، اور تاریخ کے بہت سے گمشدہ واقعات سے عام افراد کو واقفیت ہوئی ہے۔ تو دوستوں، اس سیریز کی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے، قیامت کی نشانیاں، تو آپ چینل پر جائیں اور وہ سیریز بھی لازمی دیکھیں۔ تو ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل اس سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔